اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ جو صحابہ کرتے ہیں، اہل بیت کرتے ہیں، صحابہ دفاع صحابہ کرتے ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہیں۔ لیکن یزید کی آڑ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کاتب وحی جلیل القدر صحابی ہیں، کسی قسم کی کوئی بھی مقدسات کی توہین وہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ قانون کا دروازہ ہم نے پہلے بھی کھٹکھٹایا تھا، اب بھی کھٹکھٹائیں گے اور کھٹکھٹا رہے ہیں۔ فیس بک پر کوئی اگر گستاخی کر دیتا ہے، جیسے آپ نے کوئی پوسٹ کیا، نیچے لوگ کمنٹس آگے کرتے ہیں، ہمارے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دفعہ 298 ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی گستاخی توہین اس حوالے سے۔ اس 298 یکم محرم الحرام کو ایک ریلی نکالی گئی ہے جی ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر۔ جی جی تو کیا ریلی آپ کا ارادہ ہے 10 محرم الحرام اہل بیت سے بھی محبت ہے، تو ان کو بھی کس انداز سے ہم خراج عقیدت پیش کریں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 10 سال مزید زندہ رہ جاتے تو پوری کی پوری دنیا میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار ہو جائے۔ جو صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں عامر ابراہیم پوڈ کاسٹ میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے، جن کا تعلق انجمن سنی اتحاد کمیٹی پاکستان سے ہے، جناب حضرت خلیفہ ثاقب بلال صاحب، جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے سیٹ پر۔ سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، جو انہوں نے ہمیں اس گرمی میں آ کے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہم ان کا شکر گزار بھی ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے سیٹ پر۔ تو آج کچھ سوالات ان سے ہم کریں گے۔ یکم محرم الحرام گزری ہے، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، ایک بابرکت مہینہ، تو کچھ سوال و جوابات اس حوالے سے ہوں گے۔ حضرت کا وقت گزرا ہے حضرت خلیفہ عبدالقیوم رحمہ اللہ کے ساتھ، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں۔ تو کچھ وقت ان کے ساتھ ان کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہوں گے، اور باقی ان کی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل، خیر و فیض، شکر اللہ پاک کا کرم ہے جی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں ہماری آڈینس کو، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ثاقب بلال اور ڈیرہ ہی کی دھرتی سے تعلق ہے، ماشاءاللہ۔ اور میرے والد محترم حاجی شاہ جہان صاحب وہ موجود ہیں، الحمدللہ حیات ہیں، اور قدیمی میڈیکل سٹور خواجہ میڈیکل ہار جو باقر بازار میں ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی موجود ہے، تو اس حوالے سے تقریباً اہل ڈیرہ اور بالخصوص سٹی کے لوگ الحمدللہ والد صاحب کو بھی جانتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی وساطت سے ہمیں بھی جانتے ہیں۔ اور سر طرف یہی ہے کہ ڈیرہ ہی کے ہیں، ڈیرے کی دھرتی پر یہی ہماری پیدائش ہوئی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ حضرت آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے رہا ہے، آپ خلیفہ عبدالقیوم صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ وابستگی رہی ہے، انہی کے ساتھ آپ ان کے ساتھ محافل میں بھی ہوا کرتے تھے۔ تو ابھی آپ انجمن سنی اتحاد کمیٹی پاکستان کے صدر بھی ہیں، تو اس پر آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جس جماعت میں ابھی ہیں آپ، سنی اتحاد کمیٹی، یہ جماعت بنانے کی صورت میں پیش آئی؟ دیکھیں، اب ملکی حالات اور ہمارے شہر کے حالات وہ سب کے سامنے آئے ہیں، اور بالخصوص ہمارا شہر ڈیرہ جو پہلے امن کا گہوارہ کہلایا کرتا تھا، گزشتہ اشروں سے بالخصوص جو 2005، 6، 7، 8 سن عیسوی ان میں جو حالات گزرے، تو وہ فرقہ واریت کے حالات اور اس قسم کی، اور یعنی کہ بے اتحادی طور اور مزید جو ہے قتل و غارت گری وغیرہ، تو یہ چیزیں دیکھ کر پھر ہمارے اکابر نے ایک فیصلہ کیا، یعنی کہ الحمدللہ اس پر یعنی کہ ایک ایسا یہ
ہماری کوئی کوشش نہیں ہے، یہ ہمارے اکابر کی محنتوں کا اور ان کی جو ہے نا دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ انجمن سنی اتحاد کے نام سے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا۔ یہ کوئی مخصوص پلیٹ فارم نہیں ہے یا محدود نہیں ہے، اہل سنت کاز کے اوپر کسی بھی زندگی کے شعبہ ہائے کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھنے والے، ان سب کے لیے، چاہے وہ مذہبی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، چاہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، سماجی جماعت، کوئی بھی تاجران کے ساتھ ہیں، اینی ون کوئی بھی، اور کوئی عام ایسے یعنی کہ فرد واحد سنی، ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے سب کے لیے یہ کھلا پلیٹ فارم ہے، کہ کوئی قید نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور ایک اتحاد کی فضا جو اس حکومت کو چاہیے، جو اس وقت کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ پلیٹ فارم، اور بالخصوص اہل سنت کے بنیادی جو حقوق ہیں، سب سے بڑی بات جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین، اس حوالے سے ہر ایک جماعت کے لیڈران ہماری سر آنکھوں کے تارے، ان کی جوتیوں کی خاک جو ہے ہم آنکھوں کی سرما بنانا پہننا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش کہ ہر ایک حضرات جو ہیں، ہر ایک جماعت وہ ایک پلیٹ فارم پر یک زبان ہو کر بالخصوص تحفظ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے، اور جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں وہ سب کے سامنے آیا ہیں، وہ کس انداز میں، مبہم انداز میں، وہ بھی سب کے سامنے آیا ہیں، اور برملا جو کیے جاتے ہیں، کی گئی ہیں، وہ بھی سب کے سامنے آیا ہیں، اور اسی طرح دیگر مقدسات، ان میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کی بھی گستاخیاں وہ بھی کسی کے سامنے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، مبہم نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پر آج بھی میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، انتہائی افسوس اور غصہ کی حالت ہے ابھی تک۔ اچھا، صبح میرے پاس میسج آیا، آج صبح کی بات ہے، دل انتہائی افسوس کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو ہے نا، ان میں سے یعنی کہ یزید کے ساتھ ایک مخصوص طبقہ جو کچھ کرتا ہے کرے، جو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے، لیکن یزید کی آڑ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کاتب وحی جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، یہ یزید کی آڑ میں ان کی گستاخیاں، ٹھیک، اور پھر مختلف جگہوں پر مختلف شہروں سے جو کمنٹس ہم نے آج دیکھے، جو رپورٹیں ہمیں ملی، جو ہم نے دیکھے، وہ انشاءاللہ انتظامیہ تو جو ان کے پاس تو گئے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے انتظامیہ اب بات کو لیتی بھی ہے سنجیدہ۔ پہلے تو کہتے تھے کہ وہ کتابوں تک محدود تھی نا ہر چیز، اب تو ہر چیز کھل کے آ گئی ہے سوشل میڈیا پر، اور اس طرح کی غلیظ جو ہے نا وہ، اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو شان عظمت جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، اہل علم حضرات جانتے ہیں، تو ایسی گستاخی ہوئی، تو اس وجہ سے آج میری طبیعت اور یہ زبان، یہ الفاظ جو ہے نا، یہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، تو چونکہ آپ کے ساتھ ٹائم رکھا ہوا بھی تھا تو وہ بھی مناسب نہیں تھا کہ آپ کو انکار کیا جاتا، اللہ سلامت رکھے، اس لیے جو ہے نا حاضری ہوئی۔ تو پلیٹ فارم جو ہے یہ انجمن سنی اتحاد، یہ اس لیے کہ مقدسات کی توہین اس پر جو ہے نا ایکشن اس انداز میں کہ ہم جو ہے نا اس پر وہ اجلاس بھی بلاتے ہیں، اپنے اکابر حضرات جو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے اکابر جو ہیں، اہل سنت والجماعت کے علماء مفتیان حضرات اکابر ہیں، ان کی سرپرستی میں، ٹھیک ہے نا، ان کی سرپرستی میں اللہ کے فضل سے جو بھی ہوتی ہے، جو بھی مقدسات، منشور ہمارا یہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی مقدسات کی توہین وہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ قانون کا دروازہ ہم نے پہلے بھی کھٹکھٹایا تھا، اب بھی کھٹکھٹائیں گے اور کھٹکھٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بجائے ایک جماعت
یعنی کہ آواز اٹھائے، دوسری جماعت آواز اٹھائے، تیسری جماعت یعنی کہ بالکل سر آنکھوں پر. ہمارا یہ ایک وہ تھا، جس طرح اکابر کی ایک محنت کی سوچ تھی کہ سب کم از کم اس معاملے میں ان دو یہ جو حساس ہیں، توہین رسالت کا معاملہ اور توہین صحابہ یا اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جی ان کا جو معاملہ، ان میں سب جتنے بھی مکتبہ فکر اہل سنت کے جتنے بھی حضرات ہیں وہ سارے کے سارے ان دو موضوعات پر جو ہے نا وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوں، یکساں ان کا موقف ہو اور حکومت کے سامنے یکساں جو ہے نا مطالبات رکھے جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کاوش کے لیے اور اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے ایک یہ پلیٹ فارم تیار کیا اور موقع فراہم کیا. اور دوسرا جو ہے محرم الحرام کے حوالے سے جس طرح یعنی کہ انتظامات کیے جاتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، صفائی کے حوالے سے، وابدہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ سب کے سامنے آیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو نہ سیکورٹی فراہم کی جائے اور نہ ہی ان کو، ہم کہتے ہیں ان کو جو دے رہے ہیں وہ دیں. اچھا، آپ نے ابھی ایک بات کہی ہے نا، جی آپ کہہ رہے تھے کہ صبح جو واقعہ پیش ہے جس کی وجہ سے دل بھی آپ کا افسردہ ہے اور زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی. جی صحابہ اہل بیت ہمارے لیے معتبر ہیں، سب سے بڑی چیز ہمارے لیے. تو ان کی گستاخی کی گئی ہے. جیسے توہین رسالت ایک قانون ہے، جی کوئی بھی توہین رسالت کرتا ہے نعوذ باللہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے قانون ہے. بے شک. تو کیا صحابہ کرام کے لیے کوئی قانون؟ بالکل ہے. کوئی اگر ان کی گستاخی کرتا ہے تو قانون ہے؟ بالکل ہے. تو وہ ذرا بتا دیں. وہ دفعات ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دفعہ 295A ہے. یہ کسی مذہب کی توہین کوئی بھی کرے اس پر یہ دفعہ حکومت کی طرف سے سرکاری دفعہ ہے، یہ لاگو ہو سکتا ہے. اس پر اس دفعہ کے تحت FIR ہو سکتی ہے. ٹھیک. دفعہ 295B ہے. یہ قرآن پاک کی غلط کوئی تشریح کرے یا تحریف قرآن کرے، خلط ملط کرے آیات کو، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر یہ دفعہ لاگو ہوتا ہے. اس دفعہ کے تحت اس کے اوپر بھی FIR پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق کی جا سکتی ہے. دفعہ 295C، ہر ایک مسلمان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہے نا وہ اس دفعے کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. 295C، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا. سبحان اللہ. من سب نبی فاقتلوہ، اس کو قتل کر دیا جائے. اور حضرات صحابہ کرام نے وہ عملاً کر کے دکھایا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ روایات اہل علم جانتے ہیں. جی بالکل. وہ اللہ کے امر سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توہین کرنے والوں کو کے لیے حضرات صحابہ کرام کی تشکیلیں دی کہ ان کو جا کر جو ہے نا وہ مردار کیا جائے اور ان کا کلا کما کیا جائے، سب کچھ کیا جائے. اور وہ واقعات روایات اہل علم جانتے ہیں، بھرے پڑے ہیں، سب کے سامنے ہیں. اور جو چوتھے نمبر پر دفعہ 298A ہے، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی گستاخی توہین اس حوالے سے. 298A یہ توہین صحابہ کے حوالے سے یہ دفعہ ہے. اس دفعے کی بنیاد پر سرکاری طور پر قانون اور آئینی طور پر کوئی بھی اگر اللہ معاف کرے حضرات صحابہ کرام و اہل بیت، جی ہاں، دوسری بات عرض کر دیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جب ہم نام اٹھاتے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو پھر رجوع کے لیے بھی تیار ہیں، تو اہل بیت آٹومیٹکلی صحابہ کی جماعت میں داخل ہے. لیکن ہمارے اوپر ایک اہل سنت کے اوپر ایک دھبا لگا دیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرتے ہیں، اہل بیت کا نام نہیں اٹھاتے. تو اس لیے ہم اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے ان کا نام علیحدہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ جو ہے نا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھائی اہل بیت کے علاوہ تو ایمان ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے ہمارا. تو توہین صحابہ و اہل بیت دونوں کے لیے جو ہے نا یہ سرکاری دفعہ ہے 298A. اگر کوئی فیس بک جیسے سوشل میڈیا آج کل، فیس بک پر کوئی اگر گستاخی کر دیتا ہے، جیسے آپ نے کوئی پوسٹ کیا، نیچے لوگ کمنٹس آگے کرتے ہیں ہمارے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر شان عثمان پر کوئی بھی آ کے کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا؟ انہی پر جو تو ہے صحابہ وہی تو ہے نا.
ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ، میں سمجھ رہا تھا کہ کیونکہ کسی نے اگر دیکھا ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے، اس پہ یہ قانون لاگو ہوتا ہے، یا پھر سوشل میڈیا پر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اس پر بھی؟ نہ آنکھوں دیکھا حال ہے تو پھر بھی وہ جو ہے نا گواہی کی صورت میں ہاں بھی اس سے یہ سنا گیا، دیکھا گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ایف آئی آر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اللہ معاف کرے انتظامیہ بہت اچھے طریقے سے تعاون کر رہی ہے، کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں کسی کچھ جگہوں پر کچھ شکایات پہلے ملا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن اب کوئی ایسی شکایت وغیرہ نہیں آ رہی جو بھی جو ہے، بلکہ انتظامیہ نے خود یہ یعنی کہ احکامات جاری کیے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ یعنی کہ کسی قسم کی کوئی بھی منافرت اور ایسا مواد جو توہین پر مبنی ہو تو وہ جو ہے نا آپ ہمیں اطلاع دیں، ہم اس کے خلاف فوراً جو ہے نا کارروائی کریں گے ماشاءاللہ. اور الحمدللہ ہم نے تمام سنی نوجوانوں کو، بالخصوص میں اپنے ڈیرہ کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیرہ کتنے عرصے سے ایک حساس، اب بھی حساس ترین علاقہ ہے، خاص کر ان دنوں میں. تو ہم نے اہل سنت کے جتنے بھی نوجوان حضرات ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیا، مختلف گروپس کے ذریعے سے بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرسنل سے بھی، کہ جن کے گروپس ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کہیں بھی کوئی غیر قانونی کوئی بھی کام ہوتا دیکھیں، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی مجلس کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے نا، یا جلوس کی صورت میں ہو غیر قانونی، یا توہین گستاخی ہو، اگر ہوتی دیکھیں ایسی اپنی آنکھوں تو اس کا ویڈیو کلپ بنائیں. خود آپ نے تصادم یا مباحثہ مناظرہ نہیں کرنا، تصادم کی کیفیت اس ہمارے اس میں جو ہے نا نہیں بنانی، کیونکہ انتظامیہ اب خود ایکشن لیتی ہے اس چیز پر، ٹھیک ہے. جب انتظامیہ خود لے رہی ہے تو ہم کیوں اپنے اس پر جو ہے نا اپنے ڈیرہ کے امن کو خراب کرنے کی وجہ سے، پہلے بھی ہمارے اوپر دھبے اس طرح کے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو یہ چاہتے ہی تھے کہ انتظامیہ جو ہے نا وہ خود ان چیزوں پر، یہ توہین رسالت ہو گئی، توہین صحابہ و اہل بیت ہو گئے، یا دیگر مقدسات کی توہین، اس پر جو ہے نا انتظامیہ حکومت وقت جو ہے نا وہ خود جو ہے نا جب دفعات ہیں تو انہی کے تحت جو ہے نا وہ ان کے اوپر ایکشن لے اور بلا تفریق لے. تو اب ایکشن لے رہی ہے، وہ ایکشن جب وہ لے رہی ہیں، انہوں نے اعتماد ملی ہے اہل سنت اکابر کو، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ وہ اہل سنت اکابر جو میٹنگ، سرکاری میٹنگز میں ان دنوں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو مکمل انہوں نے تسلی دی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، ہم نے نوجوانوں کو اس چیز پر آمادہ کیا ہے اور اس چیز پر مطمئن کیا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں تصادم کی صورت پیدا نہ کریں. اگر سوشل میڈیا کا معاملہ ہے تو فوراً اس کے اسکرین شاٹس لیں، ٹھیک ہے، جس کی آئی ڈی ہے اس کے اسکرین شاٹس لیں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا اہل سنت اکابرین تک جو ہے ان کے ہم نے نمبر پہنچا دیے، ان تک پہنچائیں، اگر ان تک نہیں پہنچاتے ہم تک پہنچائیں، ہم ان تک پہنچا دیں گے، وہ پھر انتظامیہ کے ساتھ آگے بات کریں گے. تو اسی طرح جو ہے نا انشاءاللہ ان کے خلاف قانونی کارروائی اللہ کے فضل سے کی جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ کے فضل سے اہل سنت جو جتنے بھی ہیں وہ سارے اس چیز پر مطمئن بھی ہیں، ٹھیک ہے. آج دیکھتے ہیں جو گستاخی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ گئے ہوئے ہیں حضرات، یعنی کہ اس کے لیے اس کا ایکشن لیں گے. ہاں، حکومت نے چونکہ پہلے سے کہا ہوا کہ بھرپور ایکشن لیا جائے گا. اب ایکشن جو ہے نا وہ اس صورت میں لیا جائے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی جائے اور اس کی فوراً گرفتاری بھی یقینی بنائی جائے. اور یہ دفعہ جو ہے نا اس پر جو ہے نا تھوڑی سی مزید میں وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں. اس پر 3 سال قید ہے اور یہ قابل ضمانت ہے. ہاں، ٹھیک ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے جو کہ ایک ملکی لیول کا ہے، توہین صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ٹھیک ہے نا، وہ اس پر جو ہے نا ایسا قانون بنایا جائے، کم از کم اس کی جو ہے نا 10 سال سزا ہو، ٹھیک ہے، جو توہین کے الفاظ پر مبنی ہو، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ جو ہے نا وہ کم از کم عمر قید ہو، 25 سال ہو، ٹھیک ہے، کم از کم، ٹھیک ہے نا. ورنہ تو وہ ایسی بھی توہین کر جاتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں تو یہی آتا ہے کہ جس نے اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا الآخر، حدیث شریف ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں. کس معاملہ میں؟ فی اصحابی، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا ہے. یہ حدیث شریف تقریباً جتنے بھی اہل سنت مکاتب فکر کے ہیں
ان کے جمعہ کے خطبات کے دوسرا جو خطبہ ہے اس میں سارے یہ حدیث شریف جو ہے نا یہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے بیان کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے کہ تاکہ ہمیں اپنے عقیدے کا پتہ چلے. بالکل ٹھیک ہے نا، کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اور یہ جو صحابہ کرتے ہیں، اہل بیت کرتے ہیں، صحابہ دفاع صحابہ کرتے ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہیں. دفاع صحابہ کا حکم جو ہے نا وہ اس حدیث شریف کی روح سے مزید بھی جو ہے نا اس سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے نا بڑھ کر جو ہے نا سخت وعیدیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ اس میں جو آگے الفاظ ہیں کہ جو ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں، تو دراصل اس کے دل میں میری محبت ہے. سرکار دو جہاں وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے. دراصل اس کے دل میں میری محبت ہے، اور میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ، میری جماعت، میرے مریدین، میرے شاگردان، ان کے ساتھ وہ میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے. اور جو ان کے ساتھ بغض کرتا ہے، جو ان کی گستاخی کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، ان کے اوپر تنقید کرتا ہے، تو دراصل جو ہے نا اس کے دل میں میرا بغض ہے. میرا بغض نکال نہیں سکتا. یعنی کہ اللہ فی اصحابی، یہ حدیث شریف اللہ کا واسطہ دے کر میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو مفہوم ہے. اللہ پاک ہمیں شفا فرمائے. میرے بعد ان کو تنقید کا، طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا. کوئی اگر ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، کوئی ان کے ساتھ اگر محبت رکھتا ہے تو وہ دراصل اس کے دل میں میری محبت ہے، اور میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے. بالکل. اور اگر کوئی ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو دراصل اس کے دل میں میرا بغض ہے. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا بغض ہے، میرے بغض کی وجہ سے وہ اظہار کر نہیں سکتا. چھپا ہوا وہ منافق ہے، وہ اظہار کر نہیں سکتا. وہ تو کرے گا تو وہ تو میرے اوپر جو ہے نا وہ تو یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. الحمدللہ حکومت بھی بہترین جو ہے نا ایکشن لیتی ہے توہین رسالت کے اوپر سب کچھ کرے گی. تو وہ چھپا ہوئے آستین کا صاحب جن کو بولتے ہیں، یہ جو گستاخان صحابہ ہیں، ٹھیک ہے نا، دراصل اس کے دل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ میرا بغض ہے، میرے بغض کی وجہ سے وہ میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے. اچھا ماشاء اللہ، زبردست حضرت جی. اور اس کے علاوہ میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. ابھی 10 محرم الحرام کو ایک ریلی نکالی گئی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر. یہ ریلی کا مقصد کیا تھا؟ سنی اتحاد، انجمن سنی اتحاد کے پلیٹ فارم سے نکالی گئی ریلی. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اور یہ ریلی 1 محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک آپ کا وہ نظریہ تھا. تو کیا ریلی آپ کا ارادہ ہے 10 محرم الحرام، جیسے آپ کہہ رہے تھے اہل بیت سے بھی محبت ہے، تو ان کو بھی کس انداز سے ہم خراج عقیدت پیش کریں، کیسے کریں؟ اس حوالے سے بھی ریلی کے بارے میں بھی بتا دیں کیوں نکالی گئی ہے، اور 10 محرم کے حوالے سے بھی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں ہمارے یہ جو ریلی جو نکالی نا، اس میں ہم نے یہ عنوان رکھا کہ فاروق و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ریلی کا انعقاد. یہ اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم نے رکھا کیونکہ 10 محرم الحرام اور ان سے پہلے یا بعد کے دنوں میں انتظامیہ کی طرف سے ہمیں اجازت اس قسم کی ریلی نکالنے کی یا اس قسم کے پروگرامات کی جو ہے نا وہ نہیں ملتی، اجازت نہیں ملتی. ہاں، اگر آپ کی وساطت سے میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اگر ہمیں اپنی انتظامیہ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے آپ نے سب نے دیکھا ہے الحمدللہ ہماری ریلی اللہ کے فضل سے نکلی، اللہ کے فضل سے نکلی اور کس طرح منظم طریقے سے نکلی. ٹھیک ہے، دکانیں بھی کھلی ہوئی، ٹھیک ہے، اسپتال کے سامنے پہنچے، الحمدللہ انسٹرکشنز یعنی کہ مائک سے دی گئیں کہ بھائی یہ ہسپیٹل ہے، یہاں پر ایمبولینسز وغیرہ گزرتی ہیں، مریض وغیرہ آتے جاتے ہیں، یہاں سے رفتار تیز کریں. ٹھیک ہوئی، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی یعنی کہ کہیں بھی کسی جگہ پر بھی رکاوٹ کسی کو نہیں آئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، سارے اس چیز پر اللہ کے فضل سے خوش ہیں اور انہوں نے اس اقدام کو جو ہے نا وہ سراہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو 10 محرم الحرام کو جو ہے نا ہمیں، یا 10 محرم الحرام کو پہلا وقت تو جو ہے نا وہ ان کا ہوتا ہے، وہ اپنی محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ جو ہے نا اپنی ایک وہ ایونٹ وغیرہ وہ سب کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں اگر انتظامیہ موقع دے اور اجازت دے، ٹھیک ہے نا، جس طرح ابھی انہوں نے ہمارے اوپر شفقت کی اجازت دی ہمیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کو جو خدشات تھے کہ کہیں اس طرح نہ ہو، سیکورٹی خدشات تھے، ان کے بھی بجا تھے کہ ایسا نہ ہو، بد نظمی نہ ہو. الحمدللہ کسی قسم کی کوئی بد نظمی نہیں ہوئی، ایک پتے تک کا بھی جو ہے نا نقصان نہیں ہوا اللہ کے فضل سے. اور یہاں تک کہ کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوئی، کسی کا راستہ بھی نہیں رکا. بالکل
اللہ کے فضل سے. اسی طرح کی منظم، بلکہ اس سے انشاءاللہ العزیز دعویٰ تو نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو فقیری میں دعویٰ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ پر یقین اور بھروسے کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ بہترین انداز میں بڑھ کر جو ہے نا اس طرح کا، ان سے بھی بڑھ کر، اس ریلی سے بھی بڑھ کر ہم بہترین ریلی کیا ریلا دکھا کے اللہ کے فضل سے اہل سنت کی طرف سے حضرت حسین ابن علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان کی جو ہے نا محبت میں، ان کی چاہت میں، اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی چاہت میں ہم انشاءاللہ نکال کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا. اگر انتظامیہ ہمیں اجازت دے، موقع دے، انشاءاللہ وہ بھی ہم انشاءاللہ کرنے کو تیار ہیں. اچھا، پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، مذہبی اختلافات آپ کو پتہ ہے پہلے ہی بہت بڑھ چکے ہیں، تو میرا ماننا ہے کیا یہ ریلیاں نکالنا یہ مزید آپ کو نہیں بھڑکاتی؟ نہیں، دیکھیں، ریلی نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ کہ حضرت صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین، دیکھیں حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایام ہائے میں چھٹی، سرکاری چھٹی بھی ہے، ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے محسن ہیں ہمارے، وہ ٹھیک ہے نا. اب ان سے جو بڑے امت کے محسن ہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل امت کی محسن ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عبقری ہستی، جی بالکل، ٹھیک ہے نا. ان کے نظام کو جو ہے نا اب بھی جو ہے نا کم و بیش یورپ کے کتنے کنٹریز میں جو ہے نا عمر لا چلتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل. عمر لا کس لیے چلتا ہے؟ وہ ہمارے فالو وہ کر رہے ہیں، ایسے ہی، ٹھیک ہے نا. جب وہ فالو کر رہے ہیں تو کم از کم ہمارا تو اتنا بنتا ہے کہ ہم ان کے یوم شہادت کے اوپر جو ہے نا وہ، اب ہم نے ریلی نکالی نا، ایک سفید ریش آخر میں ہمیں مدنی مسجد پر جیسے ہم نے اختتامی دعا کی، ویسے ٹانک کٹا تھی، لیکن ٹائم کو ہم نے جب دیکھا کہ عصر کی نماز وہ کہیں قضا نہ ہو جائے تو مدنی مسجد کے ساتھ ہی ہم نے اختتامی دعا کر کے فوراً وہاں مدنی مسجد میں ہم نے نماز عصر ادا کی. تو جیسے میں اتر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اچھا، ایک سفید ریش تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ کس چیز کے لیے یہ ریلی نکالی تھی؟ سفید ریش تھے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ اہل سنت تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، تو میں نے ان کو کہا، عرض کیا کہ یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل یوم شہادت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کل ہے، ٹھیک ہے نا. اب اہل سنت کو یہاں تک پتہ نہیں ہے کہ جو رول ماڈل ہستیاں ہیں جی ہاں، ہماری، ان کو رول ماڈل بنا کر اغیار اور کفار یہود و نصارہ ان کو رول ماڈل بنا کر ان کو فالو کر رہے ہیں، ایسا ہی، اور ہمیں ان کی یوم شہادت کا بھی پتہ نہیں ہے. تو اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے، کہ دلوں میں ان کو محبت کو اجاگر کرنے کے لیے، محبت ہوگی تو پھر ان کی ہم پیروی بھی کر سکیں گے، ان کے کارنامے ہمارے سامنے آئیں گے. کیسے کیسے کارنامے؟ دیکھیں، پولیس کا محکمہ انہوں نے قائم کیا، فوجی چھاونیاں انہوں نے قائم کی، فوج کا محکمہ انہوں نے قائم کیا، دیگر جو ہے نا کتنے کارنامے ان کے، جیل خانے انہوں نے بنائے، ٹھیک ہے نا. مکمل ایک نظام جو ہے نا انہوں نے ترتیب دی ہے. کسی ایک بھی نظام کے مد مقابل، پہلے بھی میں کئی دفعہ ایک جگہ عرض کر چکا ہوں، کسی ایک نظام کے مد مقابل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوری یعنی کہ دنیا کو دے کر گئے، ٹھیک ہے نا. کسی ایک نظام شعبہ ہے زندگی میں جو انہوں نے اپنی دور خلافت میں نافذ فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا. اس کے مد مقابل نے یورپ، یہود و نصارہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مد مقابل کوئی نہ کوئی اس نظام کے مد مقابل ہم لے کر آ سکیں، لیکن وہ نہیں لائے. وہ اس یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے، ٹھیک ہے. تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کے یہ ریمارکس کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 10 سال مزید زندہ رہ جاتے تو پوری کی پوری دنیا میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار ہو جاتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا. تو ایسی عبقری ہستی، ایسی، جی ایک دو لفظ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں نا کسی عادل حکمران کی بات آتی ہے نا تو ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ. اگر عاجزی کی بات، سادگی کی بات آتی ہے نا کہ وہ
درخت کے سائے کے نیچے بھی سو جاتے ہیں اینٹ لے کر تو نام عمر فاروق آتا ہے. وہ تو ایک عظیم ہستی ہے جن کو آج غیر مسلم جیسے آپ بتا رہے ہیں فالو کرتے ہیں, ہم ان کو بھول چکے ہیں. تو یہ بھول چکے ہیں, اس وجہ سے میں نے ابھی آپ کے سفید ریش بزرگ کا میں نے آپ کے سامنے واقعہ بتایا. تو اس چیز کو اپنے اہل سنت میں ان کے اندر یہ چیز اجاگر کرنے کے لیے کہ بھائی ان کے دل میں محبت آئے گی, اور ان کے دلوں کو جس طرح ہمارے بڑوں جو محسن پاکستان حضرات ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کی وجہ سے ہم جو ہے نا آج آزادی کا سانس, جن کی برکت سے ہم لے رہے ہیں, اللہ پاک نے ان سے کام لیا. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اقبال ڈے پر بھی چھٹی ہے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو ہے نا ان کے ڈے پر بھی جو ہے نا وہ چھٹی ہے, چھٹی سرکاری جو ہے نا نوٹیفیکیشن. تو ہم جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کم از کم 4 حضرات, خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اور سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کم از کم حکومت وقت جو ہے وہ ان 4 خلفائے راشدین کے یوم شہادت, یوم وفات کے دنوں کو سرکاری طور پر چھٹی کا اعلان بھی کرے, اور ان کو سرکاری طور پر منائے, اور سرکاری میڈیا, الیکٹرانک میڈیا جو بھی ہے, سرکاری دفاتر میں باقاعدہ طور پر ان کے نام پر جو ہے نا وہ ایونٹس بھی کیے جائیں, سب کچھ کیا جائے. ہماری یہ جو ہے نا وہ مطالبات ہے. اس وجہ سے ماشاءاللہ اچھا آپ کی کاوش ہے, اللہ پاک مزید اس میں استقامت نصیب فرمائے, اور مزید ایسے دین کے کاموں میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کا حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. بس وہ بات ہماری نکل گئی تھی ریلیوں کی طرف, اس طرف, کیونکہ محرم کا مہینہ ہے, آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی اور منظم پرامن ریلی نکالی ہے ماشاءاللہ. کیونکہ میرے دوست جاننے والے اسلام آباد سے ہیں, باہر سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کے علاقہ میں جو ریلی نکالیں گے, پورے پاکستان میں اس کی وہ نشو نما ہوئی ہے, سوشل میڈیا پہ بہت وائرل کیا گیا, تو ہم اس طرف چلے گئے تھے. ماشاءاللہ بہت اچھا اقدام تھا. تو حضرت یہ آپ کا حلیہ جو ہے, آپ خلیفہ عبدالقیوم صاحب کو فالو کرتے آئے تھے, ان کے ساتھ آپ کی وابستگی کب سے ہوئی اور کیسے ان کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی؟ کچھ یہ ہمیں ان کے کرامات کچھ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. ان کے ساتھ خلیفہ عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ محترم, میرے مربی. میں وینسم کالج میں, یونیورسٹی وینسم کالج میں ہی پڑھا ہوں. وینسم کالج میں پڑھتا تھا تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آواز اچھی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا نعتوں میں بھی, نعت خوانی میں بھی حصہ لیتے تھے. اور وہاں پر جو ترانے کے بعد, قومی ترانے کے بعد جو دعا لب پہ آتی ہے, دعا بن کے, وہ بھی پورے کے پورے وینسم کالج کے اسٹوڈنٹس کو وہ میں ہی پڑھاتا تھا. آپ نے کیا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو وینسم کالج میں میں اس نام سے مشہور تھا کہ وہ دیکھو لب پہ آتی جا رہا ہے, لب پہ آتی جا رہا ہے وہ. تو اس کو رکھتے ہوئے ہمارے اسلامیات کے ٹیچر نام سے سب واقف ہیں, اہل ڈیرہ سب واقف ہیں, حضرت قاری نعت اللہ عثمانی صاحب بالکل ہمارے اسلامیات کے ٹیچر تھے ماشاءاللہ. انہوں نے جیسے وہ دیکھا سنا تو وہ پیپل والی مسجد لغاری محلہ میں وہ خطیب امام, اور وہاں پر جو ہے نا وہ ختم تراویح شریف وہ پڑھایا کرتے تھے. تو یہ 1998 کی بات ہے. 1998 کی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے نا مجھ سے فرمایا, میرے استاد محترم نے, قاری نعت اللہ عثمانی صاحب نے, کہ آپ جو ہے نا وہ جیسے نعت سنی نا وہاں پر کلاس میں, تو وہ جو ہے نا انہوں نے یہ فرمایا کہ ابھی جو ہے نا 27 کی شب کو ہمارا ختم تراویح ہوگا, ٹھیک ہے نا, آپ جو ہے نا وہ وہاں پر ضرور آنا, ٹھیک ہے. میں نے کہا جی استاد صاحب جس طرح آپ کا حکم ہے انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا. تو میں نے اپنے والد صاحب سے تذکرہ کیا, تو والد صاحب اور قاری نعت اللہ عثمانی صاحب جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے. میں پہلے بھی عرض کیا کہ دکان کے وہاں پر یعنی کہ 45 سال اس بازار باقی بازار میں گزارے والد صاحب نے, تو وہ جانتے بھی تھے, والد صاحب بھی جانتے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو 27 کی شب کو جیسے آئے تو نعت خوانی کے بہترین جو ہے نا وہاں پر پروگرام ہوا. تو اسی اسنا میں ابھی ہم بیٹھے تھے, میں بیٹھا تھا اور کوئی اور جو ہے نا ساتھی وہ نعت شریف جو ہے نا وہ پڑھ رہے تھے. تو اسی اسنا میں ایک دم سے لائٹیں, ابھی میں 8th میں پڑھتا تھا, 8ویں کلاس, تو لائٹیں وغیرہ جو ہے نا وہ بند ہونا شروع ہوئی, اور ایک آواز ہے کہ خلیفہ صاحب آ رہے ہیں. اچھا, اس وقت میں نہیں جانتا تھا, ابھی لڑکپن میں, بچپن سے نکل کر لڑکپن میں قدم رکھ رہا تھا کہ خلیفہ صاحب آ رہے ہیں. تو نہیں جانتے, میں نے کہا یہ لائٹیں کیوں آف ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ بالکل جیسے وہ جانماز کے بالکل بائیں طرف بالکل ساتھ حضرت خلیفہ صاحب کے ساتھ میں بیٹھا. حضرت خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات کو بلند, وہ بالکل میرے ساتھ آگے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ
انہوں نے محفل ذکر کی، تو پہلی محفل ذکر اور پہلی جو ہے نا ان سے جو متاثر ہوا اور ان سے ان کی شخصیت سے محفل ذکر جو اٹینڈ کی وہ 8ویں کلاس میں. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مختلف زندگی میں پھر آتے جاتے رہے، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ پاک نے فضل کیا، پھر ان کے ساتھ منسلک ہو گئے. پھر بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات دیکھے ان کی زندگی کے، اور خاص کر جو ان کے ایم پی اے شپ کے حالات. اچھا، ایم پی اے شپ میں آپ خود دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر آن دی ریکارڈ بات ہے کہ اپنی کمیشن 1 روپیہ بھی نہیں لی. اچھا، ایم پی اے کی اپنی کمیشن ہوتی ہے، سارے جانتے ہیں. بالکل سرکاری فنڈ میں اپنی کمیشن ہوتی ہے. ہاں، ایم پی اے رہے ہیں نا، ایم پی اے وہ رہے ہیں نا 2008 سے لے کر 2013 کے دورانیے میں. تو وہ ایم پی اے شپ کا جو ان کا دورانیہ تھا نا، اس میں ان کے اوپر انتہا درجے کی آزمائشیں بھی تھیں. وہ بہت سخت بیمار ہو گئے تھے. ان کے دونوں گردے فیل، شوگر کے بھی مریض تھے، بلڈ پریشر کے بھی مریض تھے، دل کے بھی مریض تھے، اور دونوں جو ہے نا ان کے کڈنیز گردے جو ہے نا وہ فیل ہو چکے تھے. ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، اسی دوران ان کا ٹرانسپلانٹ بھی ہوا. اور اسی جگہ چٹائی پہ بیٹھ کر، ہم تو بہت نرم جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پلاسٹک کی چٹائی پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. کوئی ہم میری آنکھوں دیکھا حال ہے، اور اہل تشریح حضرات بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ کسی قسم کی کوئی قید نہیں تھی کہ کوئی بھی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اپنے کام کے لیے. اہل تشریح حضرات اور متولیان وہ حضرت خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے کام کے لیے آتے تھے. خلیفہ صاحب فرماتے تھے ہاں جی آپ اپنی بات بتائیں، آپ کا کام جو ان کے بس میں ہوتا تھا اللہ کے فضل سے کر دیتے تھے، اور ہوا ہے. ڈیو لیٹر تک جو ہے نا حضرت خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو لکھ کر دیتے تھے. اور ان کا بڑی سادگی سے ان کی زندگی گزری مکمل. جو ہے نا وہ میں عرض کر رہا تھا کبھی کمیشن کے 1 روپیہ نہیں لیا. ان کو خدشہ یہ ہوا کہ کہیں میرے نام پر کوئی دوسرے یعنی کہ تو وہ باقاعدہ طور پر سرکاری دفاتر میں گئے اور ان کو کہا کہ میں نے کوئی کمیشن کا 1 روپیہ نہیں لینا، اور کوئی میرے نام سے کمیشن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آئے تو پھر اس کو نہیں دینا، اور اگر دیا تو پھر میں سخت ایکشن لوں گا. انکوائری ہوگی، اس پر انکوائری کروں گا اور سخت ایکشن لوں گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور جو ترقیاتی کام ہوئے، پہلے تو وہ تختیاں وغیرہ نہیں لگاتے تھے. آخری یعنی کہ 1.5 سال 2 سال کے عرصہ میں جو ہے نا پھر ان کے وہ یہ فرماتے تھے کہ یار حکومت یہ اللہ نے دی ہے جو اپنے حلقہ میں خدمت کا موقع ہے، بس بلا تفریق ہم نے خدمت بھی کرنی ہے اور وہ کرنا ہے. اور بالخصوص جو امن کے حوالے سے ان دنوں جو وہ ایم پی اے تھے تو حالات بڑے کشیدہ تھے. امن کے حوالے سے جو ان کا 2009 کا معاہدے میں کافی کلیدی کردار ہے. 2009 کا جو معاہدہ ہے نا وہ اہل تشیع اور اہل سنت جو دونوں کے اکابر حضرات ان کے درمیان ہوا. وہ ڈیر اسماعیل خان کی سرزمین کے اوپر امن کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے، 2009 کا معاہدہ. 2009 کا معاہدہ. اس میں حضرت خلیفہ سے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین سے رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا قاری محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تینوں حضرات ان میں پیش تھے. ٹھیک ہے نا. ان کی وجہ سے اللہ کے فضل سے جو ہے نا وہ ڈیر اسماعیل خان میں امن ہوا. اور اب تک جو امن کی فضا قائم ہے وہ اسی 2009 کے معاہدے کی پاسداری کی وجہ سے ہے. اور اہل سنت اکابر جب بھی جاتے ہیں اور وہ یہی سب بات کرتے ہیں ان دنوں میں انتظامیہ کے ساتھ کہ 2009 کی مکمل طور پر پاسداری ٹھیک ہے، اور دوسرا گستاخی کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی. وہ حکومت جو ہے نا وہ خود اس کے اوپر ایکشن لے. تو ان کا جو کردار وہ بھی، اور باقی جو اگر ان کا ایک روحانی سلسلہ، روحانی صاحب روزانہ محفل ذکر الحمدللہ انہی کی جو ہے نا طریقے کے اوپر ہماری بھی خانقاہ مسجد الحمدللہ روزانہ مغرب سے عشاء تک کا حلقہ روزانہ کا لگتا ہے، محفل ذکر ہوتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل سے ہماری موجودگی غیر موجودگی دونوں میں ہم ہوں یا نہ ہوں، ذکر کا حلقے کرنا کا کبھی نہیں ہوتا. اور یہ سارے کا سارا فیض اور جو ہے نا وہ حضرت ہمارے شیخ محترم حضرت جی خلیفہ عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اچھا، حضرت خلیفہ صاحب کا گزرا ہوا وقت جو انہوں نے آپ کے ساتھ، آپ کا ان کے ساتھ گزرا ہے، تو اس وقت میں کوئی ایک ایسا واقعہ، کوئی ایک ایسی بات جو آج تک آپ کو یاد آتی ہو کہ یار یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو، کوئی ایک ایسا کوئی واقعہ ہو یا کوئی ایسا کارنامہ ہوتا ہے یا کوئی کرامت ہوتی ہے وہ وشے؟ حضرت خلیفہ عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت جو ہے نا وہ متبع سنت، شریعت کے سنت کے متبع. کسی کو بھی خلاف سنت کام کرتا دیکھتے نا، خاص کر اپنے حلقہ ارادت میں اپنے مریدین میں انتہائی برہم ہوتے تھے. اچھا، انتہائی اس کے اوپر
وہ کرتے تھے کہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، غصہ ہو جاتا اور مشائخ حضرات بخوبی یہ چیز جانتے ہیں، شیخ کامل جو شیخ طریقت ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی کرامت ہی یہی ہے کہ وہ متبع سنت ہوگا. بے شک بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے بڑھ کر اب اور جتنا بھی احاطہ کیا جائے نا وہ کام میں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزرا اور ان کی جو کرامات اگر بیان کریں تو میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں اس فقیر نے آخری 3 سال حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ کے گزارے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر دن شب و روز کے ایام کے، ٹھیک ہے نا، وہ جس طرح حضرت مجدد الفسانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک ہے کہ اپنے شیخ کے اندر، جس کا مفہوم ہے کہ اپنے شیخ کے اندر کوئی مرید کرامتیں نہ ڈھونڈے، کیونکہ جو سچا مرید ہوتا ہے نا وہ لمحہ بلمحہ اپنے اندر اپنے شیخ کی کرامتوں کو محسوس کرتا ہے. بے شک. ان کی سب سے بڑی کرامت یہ کہ خود پرستی سے نکال کر خدا پرستی کی طرف لانا لوگوں کو. کیا بات. پیر اور شیخ کامل وہ کامل ہوتا ہے، اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ مریدین کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا کسی بھی معاملہ میں، وہ مریدین کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ سب سے بڑی خاصیت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہم نے دیکھی. اور ان کا حلقہ ارادہ جو ہے بہت وسیع، کبھی بھی جو ہے نا وہ ایسے ایک نمایاں یعنی کہ اس پہ نہیں بیٹھے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس وقت جو وزیر اعظم تھے VVIP جو ان کو جو ہے نا ایک کارڈ دیا ہوا تھا. اچھا کس چیز کا؟ ویری یعنی کہ وہ جو MPA تھے اس وقت. اچھا MPA. ٹھیک ہے نا کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اس طرح. اور امن کے حوالے سے جتنی قربانی حضرت خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی شاید کسی ہستی نے دی. میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ کسی نے نہیں، کیونکہ میں حضرت خلیفہ رحمۃ اللہ کے جو ہم نے دیکھا، جو پیار محبت سے اور سختی سے اپنے کارکنان کو اور اپنے مریدین کو سمجھاتے تھے کہ تم اس طرح مت کیا کرو، پہلے ہم تک بات پہنچایا کرو، آگے پہنچانا ہمارا کام ہے. انتظامیہ اگر کسی بھی غفلت کا مظاہرہ کرے گی تو ان کے ساتھ بات کرنا ہمارا کام ہے. اپنی طرف سے آپ لوگوں نے کبھی کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہ سب سے پہلا سبق جو اپنے کارکنان کو دیا وہ ہمارے حضرت خلیفہ عبدالقیوم سے رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. یہ بہت اچھا سبق ہے. آج کل لوگ فیصلہ خود کر لیتے ہیں، بعد میں وہ آن دی اسپاٹ جو فیصلہ کر لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ساری بات جو ہوتی ہے وہ جماعت پہ آ جاتی ہے. اب وہی چیز فالو کرتے ہوئے ہم نے اس انجمن سنی اتحاد کو کے پلیٹ فارم کو فراہم کیا اور تسلی دی سب کو، کیونکہ انتظامیہ کی طرف سے جو ہے نا اہل سنت اکابرین کی وساطت سے ہمیں تسلی ہے کہ اس طرح کی جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا اگر غیر قانونی کوئی بھی حرکت کرے گا تو اس کے خلاف انتظامیہ خود ایکشن لے گی. ٹھیک ہے نا. تو جب خود ایکشن لے گی تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم روڈوں پر نکلیں؟ ہم کیوں خواہ اپنے جو ہے نا وقت کو جو ہے نا وہ کریں، اپنے جو ہے نا سر پہ وہ ٹینشن لیں. ہاں ٹینشن ہوتی ہے، دل دکھ تو ہوتا ہے، ایمانی غیرت جوش مارتی ہے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے نا. لیکن حکومت اگر صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے تو پھر ہم اس طرح نہیں. ہاں قانون میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے نا. ہاں غم جو ہے وہ رہتا ہے دل میں. یہ ہمارے ایمان کا اپنا ایک وہ ہے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے. ہاں اس میں جو ہے نا ایک مضبوط ترین جو اگر وہ کیا جائے نا. دوسرا یہ کہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں جو ہے نا ایک گستاخی وغیرہ ہوئی، تو اس میں جو ہے نا میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے حضرات علماء مفتیان حضرات جو ہمارے بڑے ہیں ان سے بھی جو ہے نا یہ ایک مؤدبانہ درخواست و سوال ہے کہ اس چیز کو بات کو واضح کریں کہ اگر کوئی شخص حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی گستاخی کرتا ہے یا حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی گستاخی کرتا ہے تو کوئی ہم اپنے طرف سے چاہے کوئی بڑا مولوی ہو، مفتی ہو، پیر ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اپنی طرف سے قانون اس کو معاف کر سکتا ہے. اس میں اس حوالے سے شریعت کس طریقہ سے جو ہے نا یعنی کہ رہنمائی کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں جو وہ ہے کہ اپنی طرف سے تو حضرات صحابہ کرام کی جو بھی گستاخی کرے، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو گستاخی کرے، اپنی طرف سے کوئی بھی نہ حکومت اس کو معاف کر سکتی ہے نہ جو ہے نا وہ چاہے وہ معافی نامہ پیش کرے پھر بھی نہ ہو معافی. کب ہم یہ سوال حضرات مفتیان کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو واضح کریں، کیونکہ حکومت کو تو اس چیز کا علم نہیں ہے. یہ تو مفتیان حضرات ہی بتا سکتے ہیں نا. ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. تو ایک واقعہ اس طرح ہوا کہ جی وہ جو ہے نا اس سے غلطی ہو گئی. وہ بچوں کے پاس موبائل تھی، ان کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ان کے ہاتھ میں موبائل تھی، غلطی سے جو ہے نا وہ شیئر ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اس پر ہم معافی نامہ لکھتے ہیں. ایسے اب جو ہے نا اس چیز کو بیس بنا کر گستاخیاں زیادہ ہو رہی ہیں. ہاں ایسا ہی ہے کہ بس گستاخیاں ہم کر لیں گے، ادھر جائیں گے، معافی نامہ لکھ کر دے دیں گے، ہمیں چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، چھوڑنا نہیں چاہیے.
اس پر سخت رد عمل مکمل رد عمل ہوگا تب جا کر امن ہوگا. ایک کوئی عبرت کا نشان بنائیں گے تو باقی سائڈ. ہاں بس ہماری بھی حکومت سے یہ اپیل ہے جی کہ وہ بھی ایسے معاملات پہ خصوصی توجہ دیں جی اور ایکشن ضرور لیں. ایکشن ضروری. اچھا خلیفہ صاحب کے انتقال کے بعد جی ان جو خلا ایک خلا بن جاتا ہے، جب کوئی ہستی جاتی ہے بالکل. جاتا ہے وہ ایک جگہ پہ خلا آ جاتا ہے. بالکل. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ خلا پور ہو گیا یا نہیں؟ نہیں ہوا پور. اب یہ آپ میرے اپنے شیخ کے ساتھ، میرے اپنے مربی کے ساتھ، میرے جنہوں نے اس کے ساتھ انتہا اور والہانہ یا اندھی محبت کہیں ایسے یا کوئی اور، میرے خیال میں خلا پور سوالی روحانی سطح پر بھی، روحانی شخصیت کے حوالے سے، اور دوسری اس میں بھی. اور پیر کا اور مرید کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ میرے خیال میں ایک باپ بیٹے کا جیسے رشتہ ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح. تو ایسے رشتہ تو باپ کی کمی تو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. اچھا سر، ڈیرہ اسماعیل خان کی سطح پر آپ کو سب سے زیادہ کون سے عالم دین پسند ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں؟ پسند دیکھیں ہمارے سارے اکابر حضرات، ہمارے جتنے بھی ہیں وہ سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن کوئی ایک ہوتا ہے انسان جس کو پسند کرتا ہے. وہ میں نہیں کرتا. وہ میں دیکھیں دل کی بات ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے. جی ہاں. اب اگر میں کسی کا نام اٹھا لوں گا یہاں پر تو دوسرے حضرات کو اگر وہ چیز برا لگے تو میری الفاظ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، میرے لیے سارے جو ہے نا آنکھوں کے تارے ہیں. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ان سب جتنے بھی ہمارے اکابر علماء حضرات ہیں، مشائخ حضرات ہیں، وہ سب کی جوتوں کی خاک میں اپنے لیے اپنی آنکھوں کا سرما ڈالنا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا ہوں. آپ تمام علماء کرام کو پسند کرتے ہیں؟ سب کو پسند کرتے ہیں. اسی سوال کو سائڈ پہ کر کے ہم ایک سوال کا، سیاستدان کون سا پسند ہے؟ سیاستدان دیکھیں، سیاستدان وہ پسند ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام، حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نظام کے لیے، پاسداری کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے جو بھی سیاستدان یعنی کہ وہ کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اس کے ہم جو ہے نا فالو کریں گے. ماشاءاللہ. یہ بات حضرت شفیق الامہ حضرت عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر اس سیاکار نے وہ ہمیں اپنا بھتیجا فرمایا کرتے تھے. ماشاءاللہ. حضرت خلیفہ عبدالقیوم صاحب ہمارے شیخ محترم کی وساطت سے، ان کی اس سے، اچھا، کیونکہ وہ میرے چھوٹے بھائی تھے اور آپ ان کے جو ہے نا بیٹے جیسے ہو، اس لیے تم میرے بھتیجے ہو. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جب وہ کیا تھا تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ سیاست کے حوالے سے کچھ وہ الیکشن کے دن تھے، تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت حلقہ احباب تو سارے رکھتے ہیں، ہمارے حلقہ میں دیکھیں کوئی بھی آتا ہے سیاست کے حوالے سے بس یہ ہے کہ جو صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام. ماشاءاللہ، زبردست. یہ بڑی پیاری بات ہے. ٹھیک ہے. پچھلے سال جو مطلب کہ پریویس جو الیکشن تھا، آپ ایم پی اے کی سیٹ پر بھی اٹھے تھے. جی. آپ نے الیکشن لڑا تھا؟ الیکشن نہیں لڑا تھا، صرف ایم پی اے کی سیٹ پر اپنے اکابر بڑوں کے حکم سے جو ہے نا وہ اٹھے تھے. پھر انہی کے حکم سے ہم جمعیت علماء اسلام کی اس پر یعنی کہ حمایت میں ہم. اچھا، آپ الیکشن نہیں لڑا تھا؟ الیکشن نہیں لڑا. اچھا، کوئی جماعتی کام آپ نے پہلے سے، جیسے ہوتے انسان کو شوق ہوتا ہے کہ میں سیاست میں جاؤں، کچھ کام فلاحی کام جیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں فلاحی کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے سیاست نہیں چمکانی نا. فلاحی کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ اپنی طبیعت ایسی اور تعلیمات ایسی ہیں، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا حضرت جی رحمۃ اللہ ایم پی اے ہوتے ہوئے کتنے انہوں نے جو ہے نا وہ یعنی کہ فلاحی کام کیے. ٹھیک ہے. لیکن آخری دور میں ان کو مجبور کیا گیا کہ کم از کم یہ تختیاں تو لگا دیں کہ آپ نے جو ہے نا یہ کام کیا. تو انہوں نے پھر فرمایا ٹھیک ہے جس طرح تم کرتے ہو. ورنہ وہ انہی سے سبق جو ہم نے حاصل کیا وہ یہی کہ جو فلاحی کام ہے وہ جو ہے نا ایسے کرنا ہے کہ جس طرح وہ صدقہ کے متعلق حدیث شریف ہے نا، وہ مقبول صدقہ ہے کہ ایک ہاتھ سے کیا جائے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. بالکل ایسے. تو فلاحی کام اور خدمت کا جو کام ہے بلا تفریق، وہ بلا تفریق مذہب. ہمارے والد محترم کہتے رہتے ہیں کہ چھپنے والے بنو، چھپنے والے نہ بنو. مطلب کوئی کام ہے چھپ کے کریں، چھپ کے کریں. ماشاءاللہ. تو ہمارا زیادہ آج کل جو سوشل میڈیا کی ہماری زیادہ کوشش ہوتی ہے، خواہش یار ہم چھپیں، لوگوں کو نظر ہم یہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ خلیفہ صاحب کا بڑا پیارا، الحمدللہ. اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اچھا، آپ نوجوان ینگ ہیں، اپنی سپورٹس کون سی پسند کرتے ہیں؟ سپورٹس میں دیکھیں وہ سپورٹس پسند ہے جو یعنی کہ وقت کا ضیاع نہ ہو.
ٹھیک ہے. بالخصوص جو ہے نا خود کھیلتے بھی ہیں؟ کبڈی بھی کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. کھیلی ہے. ٹھیک ہے. اور بیڈمنٹن بھی پسند ہے. ٹھیک ہے. اور کھیلی ہے. فٹ بال بھی اچھی طرح پسند ہے. کیونکہ یہ ایسے کھیل اس وجہ سے پسند ہیں کہ ان میں جو ہے نا بالخصوص ایک تو ضیاع وقت نہیں ہوتا. جی ہاں. وقت کا ضیاع بھی نہیں ہوتا اور بالخصوص جو ہے نا نمازوں کے اوقات وہ جو ہے نا وہ محفوظ رہ محفوظ ہے. اور یہ انسان کی اپنی ورزش بھی ہو جاتی ہے. ورزش بھی بڑی بہترین ہو جاتی ہے اور ضروری بھی ہے انسان. ضروری بھی ہے. ماشاء اللہ. اگر زندگی میں باہر جانے کا موقع ملے کسی ملک میں کنٹری میں کون سا ملک پسند کریں گے عمرے کے علاوہ؟ سعودیہ تو ویسے ہم جاتے ہیں عمرہ حج کے لیے, اس کے علاوہ کوئی ملک؟ میری زندگی میں جب پہلے اللہ سے مانگا تھا یا اللہ پاک اگر میری زندگی میں, میں آپ کو دل کی بات عرض کر رہا ہوں, میری زندگی میں اس پاکستان کی سرزمین سے باہر جانا لکھا ہوا ہے, یا اللہ پاک سب سے پہلے اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے لیے جو ہے نا میرا پاسپورٹ بنے. الحمدللہ 2019 میں وہی تمنا اللہ نے پوری کی. ماشاءاللہ. اللہ نے پہلا جو پاسپورٹ بنا الحمدللہ عمرے کے لیے بنا. ماشاءاللہ. الحمدللہ اللہ نے پاکستان سے باہر گئے تو اللہ عمرے کی اس پر لے گئے. اب بھی خواہش وہی ہے. کوئی ایک ملک بتائیں. کوئی ایک ایسے ہوتا ہے انسان کا دل کرتے ہے میں فلاں جاؤں. نہیں, اب میرا اپنا جو ہے میرا زاویہ, میں کہتا ہوں میں امریکہ میں جا کے شاپنگ کروں. جی بہت اچھی بات ہے, لیکن میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں نا. اچھا. ہاں, کیونکہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. جس طرح شخصیت کے حوالے سے ہمارے شیخ محترم رحمۃ اللہ علیہ کس انداز کی کیسی شخصیت ہے اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار متبع سنت شریعت کے متبع. تو ان کے سامنے میں نے کسی ساتھی کے متعلق کہا کہ حضرت وہ جو ہے نا وہ انگلینڈ کی تیاری کر رہے ہیں, وہ UK جا رہا ہے, انگلینڈ جا رہا ہے نا. تو حضرت نے مجھے ایسے دیکھا تھا بھی, میں ان کے ساتھ سفر میں قریبی سفر تھا, تو حضرت نے اس وقت کیلولا کے لیے لیٹ رہے تھے. تو حضرت نے چادر مبارک ایسے ڈالتے ہوئے کہا اچھا گلو فکر نہ کرو, اللہ ہمیں مدینے لے جائے. یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں مدینے لے جائے. مدینے کا راہی بنائے, مدینے کا مسافر بنائے. بس ہماری یہی چاہت ہوتی ہے. بس آخر یہی چاہت. آخری سوال میں کروں گا. جی. پاکستان میں کون سا شہر پسند ہے آپ کو؟ پاکستان میں سیدھی سی بات ہے ڈیرے کی دھرتی ہی پسند ہے مجھے. اپنے وطن ہے. اپنے وطن سے محبت, حب الوطنی جو ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ, ٹھیک ہے نا. اور ڈیر اسماعیل خان کی دھرتی مجھے بہت پسند ہے. ماشاءاللہ. اس سے باہر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سفر کا ہوتا ہے تو امروٹ شریف حضرت تاج ہمارے سلسلہ کے بزرگ ہیں, آپ کے والد محترم بھی سلسلہ کے بزرگ ہیں. جی ہاں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں. حضرت تاج محمد امروٹی سے رحمۃ اللہ علیہ, حضرت احمد علی لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ محترم. ٹھیک ہے نا. اور آپ کے والد محترم حضرت قاضی عبدالحلیم صاحب رحمت برکاتہ, وہ حضرت خلیفہ غلام رسول سے رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں. جی ہاں. اور حضرت خلیفہ غلام رسول سے رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز ہیں حضرت احمد علی لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ کے. اور اسی احمد علی لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت تاج محمد امروٹی سے رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سندھ میں ہے. سفر کی بات ہو رہی تھی تو ڈیر اسماعیل خان کے شہر کی محبت کی بات ہو رہی تھی, تو میں اپنے ڈیرے کی مٹی سے اتنی محبت ہے کہ جہاں بھی امروٹ شریف تک بھی ہم گئے ہیں نا, وہاں پر بھی صرف اور صرف وہاں پر ان کے مزار پر جو ہے نا فاتح خانی کی ہے. اور ان کے جو جانشین ہیں تاج محمود امروٹی ثانی صاحب دامت برکاتہ, صرف ان سے ملاقات کی ہے. اور 1.5 گھنٹہ وہاں وہ جو پانی والی مسجد جو نہر والی مسجد جو مشہور ہے. جی ہاں. وہاں پر وہ جو ہے نا ہم پہنچے ہیں, ظہر کی نماز ہم نے ادا کی ہے, وہاں پر محفل ذکر بھی کی ہے اس مسجد میں. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد فوراً ہم نے واپسی کی ہے کہیں بھی, یعنی کہ کتنے گھنٹے کا سفر ہے وہ, 1.5 گھنٹہ صرف آرام کیا اور فوراً جو ہے نا ہم نے واپسی کی ہے. جہاں بھی جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے فوراً ہم کہتے ہیں کہ اپنے وطن جائیں, اپنے ڈیرہ پہنچے. ماشاءاللہ. یہاں تک کہ پشاور جانا ہوتا ہے. یہ جو حالیہ 5-6 ماہ پہلے جو ہے نا وہ ڈکیتی کی جو وارداتیں ہوتی ہیں. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا. اس میں جو ہے نا کافی کہتے تھے کہ آپ رات کا سفر نہ کیا کریں, واپسی ادھر سے ہم آتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اللہ کے فضل سے رات کے سفر میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے بڑی حفاظت کی. الحمدللہ. اور آخری بس بالکل لاسٹ, نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نوجوان نسل کو یہ پیغام سب سے پہلے کہ دیکھیں, ایک اشعار کی صورت میں دینا چاہتا ہوں کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے, خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے, اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. واہ سبحان اللہ. اس میں پوشیدہ یہ پیغام ہے مختصر سا کہ قرآن و سنت و اپنے کابر سلف صالحین کا جو طریق ہے
براہ کرم نوجوان حضرات اس کو فالو کریں، سنت طریقوں کو فالو کریں، اپنی زندگیوں میں سنت طریقوں کو زندہ کریں. انشاءاللہ العزیز سنت کی بہاریں، سنت کے طریقوں کی بہاریں اپنے گھروں میں بھی پائیں گے، اپنے معاملات میں بھی پائیں گے. خوشیوں میں سنتوں کو زندہ کریں، اپنے غم جو ہے نا زندگی کا حصہ ہے، غموں میں بھی سنت کے طریقوں کو فالو کریں. تو یہ پیغام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ دل میں ایسی بسائیں، درود شریف کی بہت زیادہ کثرت کریں. اور ہزاری سے رحمۃ اللہ ہمارے حضرت اتنا ایڈا مال ہوتا ہے، ایڈا مال، اتنا فائدہ ہے درود شریف میں، اتنا بہت زیادہ درود شریف کی کثرت کریں. اور اس سے جو ہے نا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل جہاں گزری ہوگی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت اور ان کی سیرت کو جو ہے نا وہ فالو کرے. فالو تب ہوگی جب ان کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے نا. اہل بیت کی سیرت کو جو ہے نا اس کا مطالعہ کریں گے، ان کو فالو کریں گے اللہ پاک. اور خاص کر پراپیگنڈا جو ہمارے ملک پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے اس کو بالکل کسی بھی صورت میں جو ہے نا ابھی جس حالیہ یہ جو جنگ اس کے خلاف جو چھڑی انڈیا کے خلاف، میں اس کو انڈیا کے خلاف صرف نہیں پوری طاغوتی قوتوں کے خلاف جنگ قرار دیتا ہوں. کیونکہ یہ طاغوتی قوتوں نے پورا مکمل، فرانس نے بھی زور لگایا، امریکہ نے بھی زور لگایا، اسرائیل نے بھی زور لگایا، یہ تو منظر عام پر آئے. دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان سب نے جو ہے نا انڈیا کو آگے کیا اور ان کے جو ہے نا مکمل ٹیکنالوجی دی ان کو، بھارت کو، انڈیا کو، ٹھیک ہے نا. وہ آئے تو عجیب و غریب قسم کے پراپیگنڈے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے کلمے کی برکت، اسلام کی برکت ہے جو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. پاک فوج کے خلاف، سیکورٹی فورسز کے خلاف کسی بھی پراپیگنڈے کا حصہ بالکل نہیں. بالکل پاک فوج ہے تو ہم ہیں اس وقت، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے. دوسرے ملکوں کے حالات سب کے سامنے بالکل ٹھیک ہے نا. اللہ پاک ہمیں اپنے ملک کے دفاع کرنے والا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا، آقا صلوات والسلام کی سیرت کو اپنانے والا بنائے اور مزید ہمیں اچھے کاموں میں دلچسپی اور استقامت نصیب فرمائے. آج ہمارے ساتھ موجود تھے ماشاءاللہ خلیفہ محمد ثاقب بلال صاحب، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک بہت اچھا کچھ سوال و جوابات کا سلسلہ بھی رہا ہے. ماشاءاللہ حضرت نے ٹائم دیا، ان کا بہت شکریہ. ہم دوبارہ ادا کریں گے اور اتنی گرمی میں پسینے میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. آج کا پوڈ کاسٹ کا ہم اختتام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں. احمد ابراہیم پوڈ کاسٹ کو دیکھنا نہ بھولیے. انشاءاللہ اگلی منڈے کو نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم.